اب آپ کی مرضی ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی۔ کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری کیا کرتے معلوم؟ پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل، پھر چوتھے میں کم، پانچویں میں کم، چھٹے میں کم، پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو، جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں۔ بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ ارے امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے، 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا۔ تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں PUBG میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زنا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے۔ ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے، ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا۔ وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا۔ قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے پیارو آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں آج سب کے سب توبہ کر لو۔ اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ تیار ہو تو بولو، میں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ بھائی توبہ کر لو۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا، اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں، ابکو یعنی میرا بندہ رو لینا، رو لینا، میرے ڈر سے رو لے، میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا، اے بندہ رو لینا۔ اچھا بندہ رونے لگتا نا، آنکھ سے آنسو نکلتا، اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گال پر جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے، جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو، اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا۔ کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، ہمارے نبی نے فرمایا رو گے تو اللہ معاف کرے گا، رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤ، ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ بھائی سواری لے کر آئے ہوں گے نا، کوئی 2 ویلر، کوئی 3 ویلر، کوئی 4 ویلر، جیسے بھی آئے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی، ہاں وہ دعا یاد کر لو۔ وہ سواری پر بیٹھو، دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ، رونے کا نہیں، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا؟ کہا وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف نہیں کرنے والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف، اور بائک پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف، ایسا اللہ کہاں ملے گا؟ میرے پیارو مت ناراض کرو اللہ کو، ہمارے نبی کو مت ناراض کرو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے کلمہ دیا۔ میرے پیارو کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئیں، حالات پہ حالات امت پہ آئے، لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا، اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے، پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لیے آج سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ، یعنی ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو، آج کی عشاء انشاءاللہ، موت کی عشاء انشاءاللہ،
آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ایک بلند آواز سے پکا ارادہ مومن کا ارادہ وعدہ مومن ہے، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور ایک بات بتاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان۔ اور مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا، او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، پھر کہ او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا، لیکن کہتے ہیں اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، کیونکہ مومن جس کے سینے میں کلمہ ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس لئے آپ لوگ بھی پکا وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آج سے گھر جائیں گے، ہماری بیوی بچے سب کو جا کر ایک ہی بات، نماز نماز نماز، اور اللہ کی قسم نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہاں جتنے علماء کرام بیٹھے، میں نے یہاں کرسی پر بیٹھ کر سب سے ملاقات کر لی، معلوم نہیں سب سے ملاقات ہو گئی نہیں ہو گئی، کیونکہ اتنے بڑے مجمع سے ملاقات کرنا تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کرو گے ملاقات کرو گے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ میں تیار ہوں، آپ لوگ تیار ہونے چاہیے، لیکن ابھی دعا آگئی، رکیے ابھی رکیے بھائی اگر اس طریقے سے ملاقات کریں گے تو میں کبھی ملاقات نہیں کروں گا۔ حالانکہ میں یہاں آیا نا تو میں نے دیکھا مولانا بہت سارے لوگ بائک پر آ گئے اور بڑا استقبال ہوا، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارے اتنے دور سے آئے ہیں تو کیا ہم کو اتنے بڑے تو ہے نہیں، کوئی الگ مخلوق کے تو ہے نہیں، ہم کو بھی تو۔ اور آپ کو صحیح بتاؤں، اللہ کی قسم میں اس لیے ملاقات کرتا ہوں، اس میں سے معلوم نہیں کون اللہ کا ولی ہوگا، اس کا ہاتھ اس کو لگے گا، اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا۔ لیکن ملاقات میں آپ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو دھکا نہیں ماریں گے، آپ کہیں گے تو میں نیچے کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور ایک طرف ساری صفیں بنے گی، یہاں کے جتنے بھی انتظام کرنے والے جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام کیا، دعا کے بعد سب کو ایک طرف کر دیں گے، پھر ایک ایک کر کے آتے جائیں گے ملاقات کر۔ میرا 1 گھنٹہ جائے گا، مجھے گوارا ہے، لیکن آپ دھکا مارو گے یہ مجھے گوارا نہیں۔ جہاں پتہ چلے گا کہ آپ نے بھیڑ بھاڑ میں دھکا مارنا شروع کیا، گاڑی آگے بلائی جائے گی، اس پر بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ لیکن میرے پیارو، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، ہم حرام کام نہیں کریں گے۔ بولو کرنے والے سکون سے ملاقات انشاءاللہ، یا نہیں کر سکو گے؟ انشاءاللہ۔ نہیں آپ لوگ پہلے طے کرو یہ کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے؟ کر پائیں گے، ایک طرف رہیں گے، کسی کو دھکم دھکی نہیں کرو گے؟ اچھا میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، دیکھو یہ ضرور لے کے جانا، کیونکہ یہ کورونا اور لوگ ہم کو ڈراتے اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہم نے بڑی محنت سے یہ کام کیا۔ ایک طرف درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف درود تنجینا، یعنی ایک طرف مسنون درود، ایک طرف مقبول درود، اور دونوں درود پر وعدہ ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھتا رہے گا، جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں برکت ہوگی، اور ہر قسم کی آسمانی زمینی وباؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ کارڈ بھی یاد رہے تو آپ لوگ لے کر جانا، میں 1000 تقریباً لے کر آیا ہوں، لیکن لینے میں بھی دھکم دھکی مت کرنا، کیونکہ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ انشاءاللہ یہاں کے ذمہ دار آپ کے موبائل میں پہنچا دیں گے، آپ اور آپ کے گھر والے اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ شعبان مہینہ ہے، اللہ آنے والا رمضان مہینہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ اللہ بہت سارے لوگ روزی میں پریشان ہیں، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے۔ اللہ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے، اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں علماء بھی بیٹھے، اللہ حافظ بھی بیٹھے، قاری بھی بیٹھے، عالم بھی بیٹھے، اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے، سید خاندان کے چشم و چراغ بھی بیٹھے۔ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ سارے نیک لوگ بیٹھے، اللہ اس میں ایک میرے جیسا پاپی بھی بیٹھا ہے، ایک بہت بڑا گنہگار بیٹھا ہے، ایک بہت بڑا نالائق بیٹھا ہے، بہت بڑا غدار بیٹھا ہے۔ اللہ ہم کو محمدی بنا دے، اللہ ہمیں پیارے نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیف اٹھائی،
अल्लाह तेरी कसम हमारे नबी ने बहुत तकलीफ उठाई। अल्लाह वो कैसी घड़ी थी, अल्लाह वो कैसी घड़ी थी जब हजरत फातिमा दुपट्टे में रोटी लेकर आई है और हमारे नबी को कहा अब्बा जान मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने आधी रोटी खा ली, फिर मुझे ख्याल आया आपको भी भूख लगी होगी, मैं आधी रोटी दुपट्टे में बांध कर लाई हूँ। हमारे नबी रोए, फातिमा को गले लगाया, कहा बेटी फातिमा तीसरी सुबह है, मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला, तीसरी सुबह है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह वो कैसा मंजर होगा, हमारे नबी अपने मुबारक हाथ से फातिमा को खिलावे, फातिमा अपने मुबारक हाथ से नबी को खिलावे। जब रोटी खत्म हो गई तो हज़रत फातिमा ने पूछा अब्बा कल क्या होगा, अब्बा कल आपके घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा, मेरे घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा। हमारे नबी ने अपनी बेटी को गले से लगाया, कहा बेटी सब्र कर ले, जन्नत की औरतों की सरदारन तू बनेगी। और उसके बाद हदीस में यूं समझ में आया, हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा तू भी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करूं, हमारे सब्र से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर, अल्लाह माफ कर देना। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत दे दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह माँ बहुत प्यारी, अब्बा बहुत प्यारे, अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह मेरे दोनों चले गए, अल्लाह माँ भी चली गई, अल्लाह अब्बा भी चले गए। अल्लाह वो कैसी घड़ी होती जब माँ का जनाजा उठता है, बाप के जनाजे को कंधा देना पड़ता है। अल्लाह वो दिन बड़ा अजीब दिन होता है। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह वो माँ घर में एक बार हंसती थी, पूरा घर बाग हो जाता था। अब्बा एक मर्तबा कंधे पर हाथ रख कर कहते थे कोई तकलीफ तो नहीं, अल्लाह सारी थकन दूर हो जाती थी। अल्लाह माँ बाप रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांगते थे, अब वो हाथ नहीं रहे, अल्लाह माँ भी चली गई, अल्लाह अब्बा भी चले गए। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, प्यारे नबी को हमसे राजी कर दे। अल्लाह मदीना बुला ले, अल्लाह मदीना बुला ले, मक्का बुला ले, उम्रा करवा दे। ए अल्लाह बड़ी तमन्ना से मदीना जाते, अल्लाह एक ही तमन्ना होती है, अल्लाह जिंदगी बेहतर है तो जिंदगी दे दे, और मौत बेहतर है तो मदीने का कोई कोना ही अता फरमा दे। अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमा दे, अल्लाह उनके नाम पे जीना मरना अता फरमा दे। अल्लाह पूरे मजमे को नमाजी बना दे, अल्लाह या पूरे कपटिया को नमाजी बना दे। मेरे कहने से नहीं होता अल्लाह, बहुत कमजोर हूँ अल्लाह, बहुत कमजोर हूँ अल्लाह, नहीं होता अल्लाह, सबको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह हमारी ताकत में था सबके पास हाथ उठाना, तेरी ताकत में है सबको नमाजी बनाना। हमने अपनी ताकत का काम कर लिया, तू अपनी कुदरत का काम करके पूरे कपटिया को नमाजी बना दे। अल्लाह दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। अल्लाह सबके जायज मकासिद को पूरा फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब भाई कार्ड वाला मामला यहाँ मुलाकात के वक्त मत लाना, कार्ड को अलग रखो।